جب گھر گئے کوفے میں مسلم کے دلارے، جب گھر گئے کوفے میں مسلم کے دلارے، دونوں بچوں کا وہاں کوئی مددگار نہ تھا، صرف تنہائی تھی آور نہ تھے غم خوار نہ تھا۔ وہ بھٹکتے رہے در در، کوئی دلدار نہ تھا، کوئی دونوں کی مدد کرنے کو تیار نہ تھا۔ تھک کر کے کبھی گرتا تھا جو چھوٹا برادر، چلتا تھا بڑا بھائی اسے گود میں لے کے۔ جب گھر گئے کوفے میں مسلم کے دلارے، جب گھر گئے کوفے میں مسلم کے دلارے، پردیس میں تنہا تھے تقدیر کے مارے۔ چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے رو کر پوچھا، بھیا اتنا تو بتا دو کہ کہاں ہے بابا، ہم مسافر ہیں یہاں کوئی نہیں ہے اپنا، ہم کو پردیس میں اب کون سہارا دے گا۔ ہر سمت اندھیرا ہے کدھر جائیں گے بھائی، لگتا ہے ہمیں بابا نہ مل پائیں گے بھائی۔ رات کالی تھی اندھیرے میں وہ دونوں بچے، سہمے سہمے ہوئے ایک پیڑ پہ چھپ کر بیٹھے۔ رات بھر لپٹے تھے آپس میں وہ غم کے مارے، سسکیاں لیتے تھے اور روتے تھے چپ کے۔ آہٹ جو کوئی ہوتی تھی گھبراتے تھے دونوں، پتے بھی کھڑکتے تھے تو ڈر جاتے تھے دونوں۔ جب گھر گئے کوفے میں مسلم کے دلارے، جب گھر گئے کوفے میں مسلم کے دلارے، ایک نیز آئی صبح اس کو تھا پانی بھرنا، اس نے معصوموں کا پانی میں جو دیکھا چہرہ، دونوں بچوں سے یہ گھبرا کے اسی دم پوچھا، کون ہو آئے کہاں سے ہو بتا دو اتنا۔ دونوں نے کہا زخم بہت کھائے ہیں بی بی، ہم لوگ مدینے سے یہاں آئے ہیں بی بی۔ جب گھر گئے کوفے میں مسلم کے دلارے، پردیس میں تنہا تھے تقدیر کے مارے۔ کتنا ملعون تھا حارث نام یثرب کا سنا جب، تو وہ تڑپی ایک بار لے کے بچوں کو چلی گھر کی طرف وہ دیدار، جا کے ملکن سے بتانے لگی سب حال زار، مومنہ نے کیا شہزادوں کو رو رو کر پیار، کہنے لگی ڈرنا نہ، کہنے لگی ڈرنا نہ میری جان ہو دونوں، آقا کے دلاروں میرے مہمان ہو دونوں۔ جب گھر گئے کوفے میں
मुस्लिम के दुलारे। मुतमईन हो गए जिस वक्त के वो माह लका, ले गई बच्चों को हुजरे में कनीज़े ज़हरा। खाना पानी जो मिला बच्चों का दिल भर आया, सामने नजरों के माँ बाप का चेहरा आया। बाबा के लिए महुए बका हो गए दोनों, बिन खाए पिए रोते हुए सो गए दोनों। जब घिर गए कूफे में मुस्लिम के दुलारे, परदेश में तन्हा थे तकदीर के मारे। है मुस्लिम के पे सर चांद सितारे दोनों, ख्वाब से चौंक के उठे जो दुलारे दोनों। आहें भरने लगे आपस में वो प्यारे दोनों, रोए बेसाख्ता तकदीर के मारे दोनों। रोने की सदा सुन के उठा हारिस मलोन, खंजर लिए हुजरे में गया हारिस मलोन। जब घिर गए कूफे में मुस्लिम के दुलारे, देखा हारिस को तो मासूम बहुत घबराए। जुल्फ जालिम ने जो पकड़ी तो जिगर थर्राए। ले चला खींचता मासूम को जालिम हाय। मोमिना कहती थी हारिस कि तुझे, मोमिना कहती थी हारिस तुझे मौत आ जाए। मासूम है परदेसी है इन पर न सितम के, हैदर के गुले तर है ये ज़हरा के गुले तरे। कितना मलून था हारिस के तरस न आया, मोमिना की न सुनिए उसे कत्ल किया। बाल बच्चों के पकड़ कर वो सितमगर बोला, बच्चे कहते थे हमें मार के क्या पाएगा। दिरहम तुझे दिलवाएंगे जितना तू बता दे, लेकर के मदीने हमें अम्मा से मिला दे। जब घिर गए कूफे में मुस्लिम के दुलारे, लेके मलून यतीमों को नहर पर आया। तेज मासूम को दिखला के ये जालिम बोला, तुम ही बतलाओ गला काटूं मैं पहले किसका। छोटे भाई ने गला अपना बढ़ा कर ये कहा, मैं देता हूँ सर तेग इधर मोर दे साले, बस मेरे बड़े भाई को तू छोड़ दे साले। जब घिर गए कूफे में मुस्लिम के दुलारे, फिर बड़े भाई ने छोटे को हटाया बढ़ के, रख दिया अपना गला तेग के नीचे जाकर। बोला हारिस की एहसान ये करना मुझ पे, मेरे भाई को दिखा कर न चलाना खंजर। मलून तबे दीन तो वो दुश्मन है दे, सर काट बड़े भाई का छोटे को दिखा के।
جب گر گئے کوفے میں مسلم کے دلارے، چھوٹے بھائی نے لہو بھائی کا دیکھا جس داں، لوٹ کر خون میں بھائی کو وہ تڑپا پرغاں، دیکھ کر سوئے نہر کہتا تھا کر کے ماتم، بھیا ٹھہرو کے ذرا دیر میں آتے ہیں ہم، یہ دیکھ کے ملوں نے تلوار چلائی اور ہو گئی بے کس کے سرو تن میں جدائی، جب گر گئے کوفے میں مسلم کے دلارے، پردیس میں تنہا تھے تقدیر کے مارے۔ واضح بولنا نا سلوات۔ محمد صلوات فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم اللعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي سيدنا المسدد بشيرنا المجدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي هلت بفنائك. عليك منا سلام الله أبدا ما بقينا وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين
وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. محمد. یوم ندعو کل اناس بامامہم. اس آیت کے ذیل میں آج ہم اپنے موضوع کا آغاز کر رہے ہیں. موضوع جس طرح آپ سب آگاہ ہیں، امامت اور موت. انشاءاللہ کچھ مقدماتی باتیں آپ کے سامنے بیان کی جائے گی. اس آیت کا ظاہری ترجمہ یوم، اس دن، قیامت کے دن، ندعو، ہم پکاریں گے، ہم بلائیں گے. خدا کہہ رہا ہے کہ ہم لوگوں کو بلائیں گے، کل اناسن، ہر انسان کو، چاہے اس کا مذہب دنیا میں کچھ بھی رہا ہو، ہر انسان کو ہم پکاریں گے، بلائیں گے. کس کے ذریعے؟ بے امامہم، ان اناس کے امام کے ذریعے سے بلائیں گے. ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ پکاریں گے. یہ اس کا ترجمہ ہے. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے انسانوں اور جنوں کو پیدا نہیں کیا مگر یہ کہ معرفت کے لیے، عبادت کے لیے. انشاءاللہ اس آیت پر ہم گفتگو کریں گے. لیکن ہدف خلقت انسان کا، انسان کی خلقت کا ہدف معرفت پروردگار ہے، عبادت پروردگار ہے، خدا تک پہنچنا ہے. اب خدا تک پہنچنے کے دو طریقے ہیں. یا ہم ڈائریکٹ خدا تک پہنچ جائیں، یا ہم خدا تک پہنچے کسی وسیلے سے. دیکھیں دو نظریے ہیں، یا اللہ مدد، یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد. کس طرح ہم خدا تک پہنچے؟ اب کیونکہ ہم مخلوق پروردگار ہے، لہٰذا ہم خدا ہی سے پوچھیں گے، اے خدا تو بتا، ہم تجھ تک پہنچنا چاہتے ہیں. غرض خلقت مخلوق یہ ہے کہ معرفت پروردگار ہو، خدا تک انسان پہنچ جائے، خدا کی عبادت کرے. خدا کی عبادت خدا ہی بتائے گا، خدا تک پہنچنے کا راستہ خدا ہی بتائے گا. تو اس آیت نے جواب دیا، یوما، یاد رکھو قیامت کے دن جب تم سب پلٹو گے، ندعو، ہم پکاریں گے تمہیں، کل اناسن، ہر انسان کو، بے امامہم، ڈائریکٹ نہیں بلکہ امام کے ذریعے سے تمہیں بلایا جائے گا. تو آخرت میں بھی انسان محتاج ہے امام کا. آخرت میں بھی خدا ڈائریکٹ انسان کو نہیں بلائے گا، بلکہ ہر گروہ اپنے اپنے امام کے پیچھے چلنے والے ہوں گے، چاہے ان کا امام رحمانی ہو یا ان کا امام شیطانی ہو. ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ پکارا جائے گا. اب آئیے دنیا کے اندر ہم جو زندگی گزارتے ہیں، ہمیں خدا کو ڈائریکٹ پکارنا ہے یا وسیلے سے پکارنا ہے؟ خود خدا کہتا ہے قرآن میں، فَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، خدا تک جانا ہے تو وسیلے کے توسط سے جاؤ، ورنہ خدا تک نہیں پہنچ پاؤ گے. وسیلہ ضروری ہے. لولا الحجت، اگر حجت خدا روئے زمین پر نہ ہو، لساخت الارض باہلہا، تو اہل زمین نابود اور فنا اور برباد ہو جائے. تو زمین میں حجت خدا، نمائندہ خدا ہے، جس کی وجہ سے ہم روزی پا رہے ہیں. وَبِيُمْنِهِ، روزے کل ورا، جو امام کی دعا میں ہم پڑھتے نا، وَبِوُجُودِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ، امام زمانہ کے وجود بابرکت کی وجہ سے ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاء، یہ زمین و آسمان برقرار ہے. اگر حجت خدا نہ ہو تو زمین آسمان پر ٹکرائے اور مخلوق برباد اور ہلاک ہو جائے. لولا الحجہ لساخت الارض باہلہا، تو ارض، زمین پر یہاں زندگی نابود ہو جائے گی. یہ تو دنیا ہے. اب دنیا سے پہلے قبل از خلقت، وہاں پر بھی ہمیں امام کی ضرورت ہے، وہاں پر بھی ضرورت ہے.
لولا ہم، جو حدیث کے جملے ہیں، اگر یہ پنجتن نہ ہوتے، ما خلق اللہ الارض والسماء والنار والجنت والشمس والقمر والانس والجن، تو خدا کسی چیز کو بھی پیدا نہ کرتا اگر یہ پنجتن نہ ہوتے. تو الحجت قبل الخلق، انسان کے اس دنیا میں آنے سے پہلے حجت خدا کا ہونا ضروری ہے. یہ حجت خدا باعث بنتا ہے کہ مخلوق اس دنیا میں آئے. الحجت مع الخلق، جب زندگی گزار رہے ہو تو حجت کے ساتھ، امام کے ساتھ زندگی گزارو. الحجت بعد الخلق، حجت خلق کے بعد بھی اس کا سلسلہ جاری ہے اور ساری ہے. مرنے کے بعد یہ آیت کہتی ہے کہ موت کے بعد جب قیامت برپا ہوگی تو تمہیں تمہارے امام کے ساتھ بلایا جائے گا. تو امام کی ضرورت خلقت سے پہلے بھی ہے، خلقت کے ساتھ بھی ہے اور خلقت کے بعد بھی ہے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. اب دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امامت کا تعلق اصول دین سے ہے یا فروع دین سے؟ کیونکہ بعض افراد کہتے ہیں کہ امامت، خلافت، اس کا تعلق فروع دین سے ہے، جبکہ ہمارا نظریہ یہ نہیں ہے، اس کا تعلق اصول دین سے ہے. بھئی اصول دین اور فروع دین کے درمیان کیا فرق ہے؟ نماز ایسی چیز نہیں کہ خدا پڑھے اور پھر نازل کرے، روزہ نعوذ باللہ خدا رکھے اور پھر ہمیں بتائے، بلکہ روزہ اور نماز یہ وظیفہ ہے مخلوق کا کہ وہ خدا کی اطاعت اور طاعت کرے اور بارگاہ خدا بندی میں اپنی عبادت کو پیش کرے. تو عزیزو، فروع دین اور اصول دین میں کیا فرق ہے؟ عقیدہ توحید، اس کو ہم کہتے ہیں اصول دین. عقیدہ رسالت، اس کا تعلق اصول دین سے ہے، توحید اصول دین ہے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ اس کا تعلق فروع دین سے ہے. اصول دین اور فروع دین میں ایک معمولی سا فرق ہے. اصول دین نام ہے وہ چیز کہ جو ادھر سے ادھر آئے، اس کا نام اصول دین ہے. فروع دین نام ہے جو ادھر سے ادھر جائے، اسے فروع دین کہتے ہیں. اوپر سے نیچے آئے اصول دین، بندے عبادت اور اعمال انجام دے اور زمین سے آسمانوں کی طرف جائے، تو یہ ہے فروع دین. اب امامت کو سمجھنا ہے تو اس معیار کو دیکھتے ہوئے سب سے پہلا امام اگر خدا کے گھر میں پیدا ہوگا تو امامت کا تعلق اصول دین سے ہے. اگر پہلا امام اپنے باپ کے گھر پیدا ہوگا تو اس کا تعلق فروع دین سے ہے. تو آپ خود ہی فیصلہ کر دیجئے. خداوند متعال نے علی ابن ابی طالب کو کعبے میں پیدا کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ مہر لگا دی کہ امامت کا تعلق اصول دین سے ہے، فروع دین سے نہیں. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. تو عزیز لکل نبی علامت، ہر نبی کے لیے ایک علامت ہے، ایک آیت ہے، ایک معجزہ ہے. ان اللہ اعطى عیسیٰ کلمات، خداوند متعال نے عیسیٰ کو کچھ کلمات دیے. یحییٰ بہ الموتیٰ، ان کلمات کے ذریعے سے جناب عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے. یہ جناب عیسیٰ کا معجزہ ہے، علامت ہے، آیت ہے. وَإِنَّ اللَّهَ أَعْطَى إِبْرَاهِيمَ بَرْدَ النَّارِ، اور خداوند متعال نے ابراہیم کو یہ علامت دی کہ وہ آگ ٹھنڈی ہو جائے، گلزار بن جائے. یہ ان کی معجزہ ہے، یہ علامت ہے. وَإِنَّ اللَّهَ أَعْطَى مُوسَىٰ عَصَا، خداوند متعال نے جناب موسیٰ کو جو معجزہ دیا وہ عصا تھا. عصا کے ذریعے سے انہوں نے اس جادوگروں کے جادوؤں کو باطل کر دیا. ایک عصا اژدہا بن گیا، ایک عصا اس نے نہر نیل کے اندر راستے بنا دیے. پھر
رسول فرماتے ہیں ان اللہ اعطانی، خدا نے آخری رسول کو جو معجزہ دیا، ان اللہ اعطانی علی، خداوند متعال نے مجھے معجزے کے طور پر علی ابن ابی طالب کو مجھے عطا کیا. صلی اللہ محمد. پھر فرماتے ہیں اللہ کے رسول انا لکل نبی آیتن، ہر نبی کے پاس ایک معجزہ ہے، ایک نشانی ہے، ایک علامت ہے، اس کے ذریعے سے وہ نبی پہچانا جاتا ہے. وآیت نبوتی، رسول فرماتے ہیں کہ میری نبوت کی علامت اور نشانی اور معجزہ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہے. صلی اللہ محمد وعلی محمد. یا علی، یا علی، ماشاءاللہ. اب سوال، رسول کا معجزہ تو قرآن ہے بھئی، ایک معجزہ قرآن صامت ہے اور ایک معجزہ قرآن ناطق ہے، دونوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. جنگ سلاسل جس میں مولا کائنات گئے ہیں، رسول نگران ہے، علی کے پلٹنے کی خبر نہیں، اعلان کر دیا جو سب سے پہلے علی ابن ابی طالب کی خیریت اور واپسی کی خبر مجھے لا کے سنائے مجھ رسول کو، تو میں اسے وہ عطا کروں گا جو وہ چاہے گا، وہ عطا کروں گا جو چاہے گا. سلمان با معرفت ہے، یہ اعلان سنتے ہی ایک مرتبہ دوڑ پڑے، مدینے سے نکلے اور خبر لی امیر المومنین صحیح اور سلامتی کے ساتھ واپس مدینے کی طرف پلٹ رہے ہیں. توجہ ہے آپ لوگوں کی. ایک مرتبہ رسول کی بارگاہ میں پہنچے اور مولا کی آمد کی خبر سنائی، علی صحیح اور سالم ہے اور مدینہ آنا چاہ رہے ہیں. اب رسول نے اپنے وعدے کے مطابق کہو سلمان جو چاہتے ہو ہم تمہیں عطا کریں گے. ہم ہوتے حور، جنت، فلاں نعمت، فلاں نعمت، فلاں چیز. سلمان ایمان کے 10ویں درجے پر ہے، تو اسی حساب سے سلمان نے سوال کیا رسول سے، اے اللہ کے رسول، ایک چیز میں آپ سے چاہتا ہوں. جب آپ سفر معراج پر تشریف لے گئے تھے تو خداوند متعال نے آپ کو 18,000 راز کی باتیں بتائی تھی. 18,000 راز کی باتیں کہ جو صرف اللہ اور رسول کے درمیان میں ہے اور اس کے ولی کو پتا ہے اور کسی کو نہیں پتا. کہا کہ ان 18,000 میں سے صرف ایک بات میرے لیے کشف کر دیں، مجھے بتا دیں. رسول مسکرائے. کیسا با معرفت سوال کیا ہے سلمان نے. کہا اے سلمان، یہ جو ٹیلا دیکھ رہے ہو، ٹیلا، اس کے پاس جاؤ، میرا سلام کہنا اور اپنے پیر سے ٹھوکر مارنا، تمہیں اپنے سوال کا جواب مل جائے گا. سلمان موتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، مٹی کا ڈھیر ہے، اس میں کیا راز کی بات ہے. لیکن سلمان ہے اور ایمان کے عالی درجے پر فائز ہے. سلمان رسول کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے ٹیلے کی طرف گئے، سلام پہنچایا، ٹھوکر ماری. ایک مرتبہ یہ ٹیلا شگافتہ ہوا، منکشف ہوا، کھلا، پھٹ گیا. دیکھا کہ سیڑھیاں ہیں، سیڑھیوں سے اترے، دیکھا کہ ایک نور کا شہر ہے، جہاں تک نظریں جاتی ہے شہر ہی شہر اور نور کا شہر، عجیب و غریب شہر. اور اس شہر کے 70 طریق ہے، ہر راستے پر 70 محلے ہیں، ہر محلے میں 70 راہیں ہیں، ہر راہ پر 70 مسجد ہے، ہر مسجد کے اندر 70 ممبر ہے، اور ہر ممبر پر علی ابن ابی طالب بیٹھ کر خطبہ دے رہے ہیں. اب آپ حساب لگا لیں، 70 کو 70 میں ضرب دے 5 دفعہ، آپ کا کیلکولیٹر کام نہیں کرے گا. یہاں سلمان نے اپنے آپ کو مسجد کے ستون کے پیچھے چھپایا کہ ایسا نہ ہو کہ علی ابن ابی طالب کی نظر پڑ جائے. اور مولا کائنات
منبر پر. اب یہ سوال تو ذہن میں ابھرتا ہے، جواب بھی خود بخود آ جاتا ہے کہ ایک علی کہاں کہاں پہنچ سکتا ہے؟ 70 راستے، 70 محلے، 70 مسجدیں، 70 منبر. تو ایک علی اتنے سارے اس کی شبیہ. بھائی اس کا ایک مختصر جواب، یا ہار من یمت یرانی، اے حارث حمدانی، جو مرتا ہے من مؤمن و منافق، اس روئے زمین پر جسے بھی موت آتی ہے، مومن ہو منافق ہو، یرانی، وہ مجھے دیکھے گا. مومن ہوگا تو خوشحال ہوگا، منافق ہوگا غمزدہ ہو جائے گا. خداوند متعال نے علی ابن ابی طالب کو یہ قوت اور یہ صلاحیت، یہ طاقت اور یہ مرتبہ دیا ہے کہ ایک وقت میں ہزاروں افراد تک مولا پہنچ سکتے ہیں. جب ایک ملک الموت ایک وقت میں لاکھوں کروڑوں کی روح قبض کر سکتا ہے تو علی ابن ابی طالب ان فرشتوں کے بھی سردار ہے. تو کیا مولا ایک وقت میں سب جگہ نہیں پہنچ سکتے ہیں؟ جب خدا ہر چیز پر حاضر اور ناظر ہے اور عالم ہے اور باخبر ہے تو وہ نمائندہ خدا ہے، اس کے اندر بھی خدائی صفات موجود ہے. اب مولا خطبہ دے رہے ہیں، اور کیا خطبہ دیا؟ 3 علی والا خطبہ دیا. مولا کا نام علی، خدا کا نام بھی علی، اور صفات علی والا خطبہ دیا. 3 علی کو علی ابن ابی طالب نے اس خطبے میں جمع کر دیا. الحمد للہ الذی جعلنی علی الذات علی الافعال علی الصفات علی الجاہ علی الغزوات علی الصفات علی الحیات علی الممات. حمد ہے اس پروردگار کی کہ جو خود علی ہے، اس علی نے مجھ علی کو علی والی صفات عطا کی. میں علی الذات بھی ہوں، علی الافعال بھی ہوں، علی الاقوال بھی ہوں، علی الجا بھی ہوں، علی الممات بھی ہوں، علی الحیات بھی ہوں. تمام تر چیزیں وہ علی اسم، میرا نام سب سے بلند ہے علی. ہر چیز میں علی اعلیٰ ہے، بلندی پر فائز ہے. پھر اس کے بعد مولا نے کہا کہ وَلْيَسْمَعْ سلمان وَلْيَعْلَمِ الْإِنسان. سلمان کو چاہیے کان کھول کے سن لے اور تمام انسان جان لے. انسان اور سلمان یہ دونوں میری بات کو سن لے. کون ہوں میں؟ اب یہاں امام نے اپنی صفات بیان کی اور بتایا کہ میں کس صفت کا مالک ہوں. مولا فرماتے ہیں انا ممدوح الرحمن، میں رحمان کا ہم شدہ بندہ ہوں. وہ موصوف القرآن، قرآن میری صفات بیان کرتا ہے. وہ انا مزین الجنان، جنت کو زینت دینے والا میں علی ابن ابی طالب ہوں. انا مطعم الانس والجان، تمام انسانوں اور جنوں کو طعام اور رزق اور روزی دینے والا میں ہوں، خدا نے مجھے وسیلہ بنایا ہے. وَأَنَا الَّذِي تَتَرَنَّمُ بِأَسْكَارِ اطیار الجنان علی منابر الاغصان، میں وہ ہوں کہ میری وجہ سے جنت کے پرندے ترنم کریں گے میرے ذکر کی وجہ سے. وَأَنَا مَعَادِنُ الْأَسْرَارِ، میں خزانہ ہوں خدا کے رازوں کا. وَأَنَا سِرُّ الْأَذْكَارِ، میں ذکروں کا سر ہوں. انا انیس الخلیل، میں خلیل کا مونس ہوں. وَأَنَا سمیع الجلیل، میں جلیل پروردگار کا ہم نام ہوں. یا علیو یا عظیم، اس یا علیوں میں خدا کو پکارتے ہیں. تو علی اور علی، خالق کا نام بھی علی، مخلوق کا نام بھی علی، لیکن یہ مخلوق بھی علی ہے صفات کے اعتبار سے. انا کنز الملہوف الموصوف و بالمعروف، اور امام نے اپنی تعریف بیان کرنا شروع کی. وَأَنَا الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، میں صراط مستقیم ہو. وَأَنَا النَّبَأُ الْعَظِيمُ، میں وہ عظیم خبر ہوں. وَأَنَا الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وَأَنَا الَّذِي ذَكَرَتْنِي السَّحَابُ بِقَوَاصِفِهَا، میں وہ ہوں کہ بادلوں نے
اپنے ٹکرانے میں مجھے یاد کیا، والریاح فی اواصفہا، جب ہوائیں چلتی ہے تو ہواؤں نے اپنے چلن میں مجھے یاد کیا، والماء فی نشیتہا، جب پانی اوپر سے بلندی سے نیچے کی طرف سرازیر ہوتا ہے تو اس پانی نے مجھے اس وقت یاد کیا، والشجر فی حفیفہا، اور درختوں نے اپنی جرمٹوں میں مجھے یاد کیا، والطیر فی صفیرہا، اور پرندوں نے اپنے چہچہانے میں مجھے یاد کیا، والوحش فی زفیرہا، وحشی جانور نے اپنے پنجے گاڑنے میں مجھے یاد کیا، والاسد فی زئیرہا، شیر نے اپنے غرانے میں مجھے یاد کیا، والفرس فی سہیلہا، گھوڑے نے اپنے ہنہنانے میں مجھے یاد کیا، والرعد فی دویہا، اور بجلی نے اپنے کڑک میں مجھے یاد کیا، والجن فی ندائہا، جنوں نے اپنی پکار میں مجھے یاد کیا، والملک فی دعائہا، فرشتوں نے اپنی دعاؤں میں مجھ علی ابن ابی طالب کو یاد کیا۔ صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ وجدت عند الکل فی الکل للکل، میں موجود تھا ہر ایک کے پاس، ہر ایک میں اور ہر ایک کے لیے، ولیکن لم یعرف الکل بالکل، لیکن ہر ایک نے مجھے نہیں پہچانا۔ پہچانا تو مجھے کس نے؟ اس کائنات کی صرف دو ہستیوں نے مجھے پہچانا، یا علی، رسول کی حدیث ہے، یا علی لا یعرفک الا اللہ وانا، اے علی تجھے نہیں پہچانا سوائے رب کے اور مجھ رسول کے۔ تو کون پہچان سکتا ہے علی ابن ابی طالب کو؟ پھر مولا فرماتے ہیں کہ میں کہاں کہاں تھا، انا الذی وجدنی آدم فی بکائہ، میں وہ ہوں کہ آدم نے اپنے گریے میں مجھے پایا، وانا الذی وجدنی نوح فی دعائہ، نوح نے اپنی دعا کے اندر، وابراہیم فی مناجاتہ، ابراہیم نے اپنی مناجات کے اندر مجھے پایا، وعیسیٰ فی کتابہ، عیسیٰ نے اپنی کتاب میں، وموسیٰ فی خطاباتہ، موسیٰ نے اپنے خطبے میں مجھے پایا، ویعقوب فی ندبتہ، یعقوب نے اپنے گریے میں مجھے پایا، ویوسف فی غیابتہ، یوسف نے زندان میں مجھے پایا، وداود فی الحانہ، داود نے اپنے لہن سے پڑھنے میں مجھے پایا، وسلیمان فی دورانہ، سلیمان نے اپنی حکومت میں مجھے پایا، کیونکہ علی ناصر ہے ہر پیغمبر کے اور آخری پیغمبر کے، ہر پیغمبر کے ناصر ہے باطنی اور آخری پیغمبر کے ناصر ہے ظاہری۔ وَيُونُسُ فِي خُرُوجِهِ، جب یونس اپنی قوم سے بگڑ کر نکلے اس وقت مجھے پایا، وَعِیسیٰ فِي عُرُوجِهِ، جب عیسیٰ آسمانوں پر بلند ہو رہے تھے اس وقت مجھے پایا، وَمُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وآلہ، اللہم صلی علی محمد وآلہ، اور آخری رسول نے مجھے پایا فی ذات ہی، اپنی ذات کے اندر، اسی وجہ سے خدا نے علی کو نفس رسول قرار دیا۔ وَرَبِّی فی صفاتہ، اور میرے رب نے پایا، رب نے خود خدا کی صفات میں مجھ علی ابن ابی طالب کو، صفات پروردگار ہیں۔ والمؤمن، اور ہر مومن، ہر جو میرا ماننے والا ہے مجھے پائے گا کب؟ فی ممات ہی، اپنے موت کے وقت۔ اب ایک جملہ ہم کہتے ہیں یہاں پر جب موت و میت کی مجلس ہوتی ہے، مومن کا سب سے اچھا دن، سب سے بہترین دن اس کی موت کا دن ہے، جبکہ ہم اتنے ہی ڈرتے ہیں، کیونکہ موت والے دن وہ علی ابن ابی طالب کی زیارت کرتا ہے، مولا کی زیارت کرتا ہے۔ اور یہ بعض مسلمان تانا دیتے ہیں، بس جب شیعہ میت ہوتی ہے تو آپ دیکھو کہ شیعوں کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، ان پر عذاب ہوتا ہے، ان کی روح بڑی سختی سے نکلتی ہے۔ ہمارے آپ دیکھیں مسلمانوں میں ان کی روح نکلتی ہے تو کوئی آنسو نہیں، آرام سے روح نکل جاتی ہے۔ شیعوں کے آپ دیکھیں کہ آنسو نکلتے ہیں، وہ آنسو سکرات کے نہیں ہوتے ہیں، وہ علی ابن ابی طالب کے جب چہرے کو مومن دیکھتا ہے تو اس خوشی میں وہ آنسو نکلتے ہیں۔
دشمن سمجھتا ہے کہ سکرات ہے، مومن سمجھتا ہے کہ خوشی ہے. والمؤمن فی مماتہ، مومن اپنی موت میں مجھے پائے گا. وہذا، اشارہ کیا سلمان کی طرف، یہ جو ستون کے پیچھے چھپا ہوا ہے، پلر کے پیچھے چھپا ہوا ہے سلمان، یہ مجھے پائے گا فی حیات ہی، اپنی زندگی میں. ولیکن، اب یہاں پر مولا سلمان کے مرتبے کو بیان کرتے ہیں. ولیکن عرفا اشرا معشار الف من اسرار صدری. مولا کہتے ہیں کہ دیکھو سلمان کی معرفت کتنی ہے. خداوند متعال نے جو علی ابن ابی طالب کے سینوں میں رازوں کو رکھا ہے، 10 لاکھ رازوں کا 10واں حصے کا بھی 10واں حصہ اگر سلمان جان لے تو ایمان کے 10ویں درجے پر فائز ہو جائے. یہ ہے سلمان. ان تمام تر فضائل کو مولا کہتے ہیں کہ ھذا من عطاء الحکیم و عطاء الکریم، یہ خدا کی طرف سے، کریم کی بارگاہ سے مجھے یہ فضیلت عطا ہوئی ہے. جب خدا نے مجھے پیدا کیا تھا تو میں اس کا بندہ شاکر تھا، ساجد تھا، شکور تھا، اس کا شکر گزار تھا. بل انا عبد من عبید محمد صلی اللہ علیہ وآلہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بلکہ میں علی بن ابی طالب محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں. جب رسول کے ایک غلام کا یہ مرتبہ ہو تو خود اللہ کے رسول کا کیا مقام اور کیا عظمت ہوگی. صلوات پڑھے عظمت رسول پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ہاں عزیزان گرامی، یہ ہے علی ابن ابی طالب، اور اس امام کی اور ان کی امامت کا عقیدہ دنیا میں بھی کام آئے گا اور آخرت میں بھی انشاءاللہ. یوم ندعو کل اناس بامامہم، تو ہمارے آگے امام علی ابن ابی طالب اور ان کے 11 فرزند ہوں گے انشاءاللہ. تو عزیزو، یہ امامت کا عقیدہ ایسا ہے کہ اسی کے ذریعے سے خداوند متعال نے امتحان لیا. ہر نبی کی امت کا امتحان خدا نے نبی سے نہیں لیا. ہر نبی کی امت کا امتحان خدا نے اس نبی سے نہیں لیا، بلکہ اس نبی کے آنے والے برحق وسیع کے ذریعے سے لیا. اور یہی سنت پروردگار آخری نبی کے اندر بھی جاری اور ساری ہوئی کہ آخری امت کا امتحان نبی سے نہیں بلکہ نبی کے وسیع برحق سے لیا. جو اس کے وسیع کو وسیع مانتے ہوئے امامت کا عقیدہ اپناتا ہے تو وہ کامیاب ہے، ناجی ہے، اور جو رک جاتا ہے وہ ناری ہے. اسی وجہ سے رسول کو کہنا پڑا تفترق بعدی امتی، ان قریب میری امت میرے بعد بٹ جائے گی 73 فرقتن، 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. امت رسول 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، تقسیم ہو جائے گی. واحد منہا ناجن والباقی نارن، ان 73 فرقوں میں سے ایک فرقہ ناجی ہے، نجات یافتہ ہے، جنت میں داخل ہوگا، اور باقی 72 فرقے ناری ہے. ناری ہے، جس طرح کفار کے لیے نار ہے، منافق کے لیے نار ہے، مشرک کے لیے نار ہے، ان 72 فرقے والوں کے لیے بھی نار ہے. اگرچہ وہ ٹکرے مارتے رہیں، طواف کعبہ کرتے رہیں، روزے رکھتے رہیں، ان کا کوئی عمل قبول نہیں ہے جب تک کہ روح اسلام اور روح ایمان علی ابن ابی طالب کی امامت اور ولایت دل میں نہ ہو. صلی علی محمد وآلہ. کل کی مجلس سے کچھ سوالات مومنین کے ذہن میں ابھرے، اور الحمدللہ یہ اچھی بات ہے. مومنین سنتے ہیں، توجہ کرتے ہیں، غور کرتے ہیں، اور میں ان کا مشکور ہوں. جو سوالات اٹھے وہ خود پوچھیں، آئیں، اور ہو سکتا ہے کہ کچھ سمجھ میں کچھ بولنے میں فرق ہو جائے. ریکارڈنگ موجود ہے. جو پہلی مجلس میں عزاداری پر ہونے والے اعتراض کا جو ہم نے کافی اور وافی اور شافی جواب دیا تھا، وہی جواب
اتنا مکمل اور اتنا کامل ہے، اگر وہ جواب ذہن میں ہوتا تو شاید یہ سوال پھر نہ ابھرتا کسی کے ذہن میں۔ اگر اسے غور سے سن لیا جائے، اس کے اندر ہم نے مکمل ہر طرح سے کلیات کو بیان کر دیا۔ جعل کی دو قسمیں ہیں، جعل خاص اور عام۔ اس خوش موضوع کو ممبر سے بیان کرنا مناسب نہیں، لیکن صرف جو کچھ مومنین نے تقاضا کیا ہے کہ اس کو واضح کر دیا جائے، کنڈے ہو یا مہندی ہو یا زنجیر زنی ہو، اسی طریقے سے جو بھی عزاداری سے متعلق اس کے مصادیق ہیں، آج کے زمانے میں تمام مراجعوں کے حساب سے یہ جائز ہے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں اور باعث اجر و ثواب ہے انشاءاللہ۔ اور کل کا ہم نے جو جملہ کہا تھا کہ استہزاء اور توہین، اہانت کی 3 قسمیں ہیں، اہانت باطل، اہانت عرفی اور اہانت حقیقی۔ اہانت حقیقی کا کوئی مصداق نہیں ہے، جو چیز حرام ہوتی ہے وہ اہانت واقعی اور حقیقی ہوتی ہے، لہٰذا آج کے زمانے میں عزاداری کا کوئی ایسا مصداق اور فرد جو اہانت کے زمرے میں آئے نہیں ہے۔ غلط فہمی دور کر لی جائے، مہندی نکالنا بالکل جائز ہے، ہاں مہندی اس نیت سے نکالنا کہ امام نے کہا ہے تو یہ نیت صحیح نہیں، مہندی نکالنا صحیح۔ کنڈوں کے بارے میں اس نیت سے کنڈے کرنا کہ چھٹے امام کی حدیث ہے تو یہ غلط ہے۔ ایک چیز کو کہ جو امام نے نہیں کی، امام کے نام سے منسوب کرنا جائز نہیں۔ ایک چیز کہ جو امام نے نہیں کی، جس طرح ہم نے مثال دی اگر بتی کے جلانا قبر پر، کہ امام نے کہا ہے اس وجہ سے ہم موم بتی اور قبر اور اگر بتی جلاتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ ہاں اپنی عقیدت میں، محبت میں، اسی طریقے سے امام حسین کی محبت میں اور ان کی حرارت میں، ان کی سوگواری میں جو رسم کی جائے شریعت کے چارچوب اور اس کے دائرے میں رہتے ہوئے حلال ہے اور مباح ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، انشاءاللہ باعث اجر ہے اور شہزادی کے لیے باعث مرہم ہے۔ جو بھی عزاداری میں یہ مراسم ہوتے ہیں جو جائز ہے، اس کے میں کوئی حرج نہیں۔ جو غلط فہمی ہے، اب بھی اگر کسی مومن کے ذہن میں یا بعض جو ہے مومنات کے ذہن میں سوالات ہوں تو وہ پوچھ لیں اور دریافت کر لیں، اپنی غلط فہمی کو دور کر لیں۔ زنجیر زنی، زنجیر میں تو زخم ہوتا ہی ہے، چاہے وہ چین والی ہو چاہے وہ چھریاں ہو، اور زخم لگانا حرج نہیں ہے۔ ہاں زنجیر زنی اور کما زنی کے اندر 3 اسٹیپ ہے، ان 3 اسٹیپ کو سمجھ لیں، آپ کے لیے مسئلہ آسان۔ ایک مرتبہ انسان کما مارتا ہے، زنجیر مارتا ہے، اسے پتا ہے کہ یہ زنجیر مارنے سے، کما مارنے سے اس کی ہلاکت اور موت آ جائے گی۔ اپنے آپ کو ہلاک کرنا، مارنا صحیح نہیں ہے۔ ہاں معلوم نہیں تھا، اگر مارا اور مر گیا تو انشاءاللہ شہید ہے، اس کا اجر ہے، لیکن پتا ہے کہ جس تلوار سے، جس چھری سے مار رہا ہوں یہ مجھے وہاں پہنچا دے گی، تو یہ خودکشی ہو جائے گی، یہ غم کا مصداق نہیں رہے گا، اس سے انسان اس سے گریز کرے۔ دوسرا مرحلہ، زنجیر ہے، مجھے پتا ہے میں ماروں گا، مروں گا تو نہیں، یہ تو کنفرم ہے، لیکن میرا جسم کا کوئی عضو ناکارہ ہو جائے گا، ہاتھ یا پیر یا آنکھیں متاثر ہو جائے گی جو چلی جائے گی، اور میں ہمیشہ کے لیے معذور اور مفلوج ہو جاؤں گا۔ اپنے جسم کے کسی عضو کو ناکارہ کرنا عزاداری کے ذریعے سے یہ بھی صحیح نہیں ہے، اس میں بھی علماء منع کرتے ہیں، یہ جنایت کے زمرے میں آتا ہے اور نفس کے اوپر جنایت کرنا حرام ہے، گناہ ہے۔ تیسرا مرحلہ، بھائی زنجیر زنی یا کما زنی اپنے اپنے مراجعوں کے حساب سے جو کرتے ہیں تو اس میں زخم لگے گا، خون جاری ہوگا، ہو سکتا ہے ٹانکے وغیرہ بھی آئے، کوئی حسب حرج نہیں ہے، جائز ہے، بلکہ بعض مراجعوں کے حساب سے اس کی منت بھی کی جا سکتی ہے اور باعث اجر بھی ہے اور امر مستحب بھی ہے۔ اب بھی یہ مراجع موجود ہے، البتہ سابق مراجع مرحوم آیت اللہ خوئی کے حساب سے کما زنی کی نظر کرنا صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ کمے کی نظر منعقد نہیں ہوگی، ان کا نظریہ تھا۔ البتہ آیت اللہ خوئی کے شاگرد آغا وحید خراسانی وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے حساب سے کما مارنا اور جو جسم سے زخم لگا کر خون نکالنا، چاہے وہ بلیڈ ہو، چاہے وہ زنجیر ہو، چاہے وہ کما ہو، چاہے وہ نیزے ہوں، اگر وہ پہلے اور دوسرے زمرے میں نہیں آتے، ہلاکت اور عضو کے ناکارہ ہونے کا سبب نہیں بنتے، صرف زخم نکلتا ہے، زخم ہوتا ہے، خون نکلتا ہے، یہ جائز ہے اور
صرف مباح نہیں ہے بلکہ یہ امر استحباب ہے، باعث اجر و ثواب ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ بارہ دیگر محمد صلوات آٹھ 20 پر مجلس سٹارٹ ہوئی تھی۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ وقت کے اندر اس کو مکمل کر دیا جائے۔ حذیفہ یمانی صاحب سر رسول اللہ ہیں، اور یہ ایسے صحابی ہیں کہ بعض صحابہ ان سے ڈرتے تھے کیونکہ ان کے سینے میں وہ راز تھے جنہوں نے رسول کو شہید کرنے کی کوشش کی تھی۔ بجلی چمکی تھی اور ان کے چہرے آیا ہوئے تھے، رسول نے حذیفہ کو بتایا تھا دیکھ لو ان کے چہرے کو، یہ مجھے قتل کرنا چاہتے تھے۔ اب حذیفہ مدینے کی گلیوں میں جب گھومتے تھے تو بعض صحابی ڈرتے تھے، بھائی ہمارے نام ان کے پاس ہے، یہ کبھی اگل دیں گے، جبکہ اللہ کے رسول نے انہیں منع کیا تھا یہ راز فاش نہیں کرنا۔ لیکن حذیفہ صاحب سر ہے، مدینے کی گلیوں سے گزر رہے۔ ایک مرتبہ خلیفہ ثانی سے ملاقات ہوئی، کیف اصبحت یا حذیفہ، اے حذیفہ کس عالم میں تم نے صبح کی؟ حذیفہ کہتے ہیں کہ اصبحت، میں نے اس عالم میں صبح کی جبکہ میں حق کو ناپسند کرتا ہوں۔ خلیفہ حق کو ناپسند کرتے ہو؟ ایک مرتبہ پریشان، میں فتنے کو چاہتا ہوں۔ خلیفہ کا رنگ بدل رہا ہے، یہ کیا بات ہے؟ میں نماز پڑھتا ہوں بغیر وضو کے۔ ایک مرتبہ آنکھ بگولا ہو گیا، جو خلیفہ یہ کیا باتیں کر رہا ہے، صاحب سر ہے، کچھ بول تو سکتے نہیں۔ خلیفہ جانتا ہے کہ حذیفہ راست ہے، حق بجانب ہے۔ چوتھا جملہ حذیفہ نے کہا، میں ایک ایسے موجود کی حفاظت کرتا ہوں کہ جس کو خداوند متعال نے خلق نہیں کیا۔ یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ اور میں گواہی دیتا ہوں، بغیر دیکھے گواہی دی جاتی ہے، ہمیشہ جب آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں تو گواہی دیں گے۔ اور چھٹا جملہ تو غضب کا، حذیفہ نے کہہ دیا خلیفہ کے سامنے، میں اس زمین پر میرے پاس وہ چیزیں ہیں جو آسمان میں خدا کے پاس بھی نہیں۔ ایک مرتبہ خلیفہ کا ایک رنگ آ رہا ہے، ایک رنگ جا رہا ہے، حذیفہ چل دیے۔ اب یہاں پر خلیفہ غصے میں اور پریشان، یہ کیا کفریات اس نے کہہ دی، اگر یہ اس نے کفریات بکے ہیں تو میں اس کی گردن اپنی تلوار سے اڑا دوں گا۔ اتنے ہی دیر میں کیا دیکھتا ہے، مشکل کشا مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، مولا کائنات تشریف لائے ہیں، مولا کائنات تشریف لائے ہیں۔ دیکھا خلیفہ کا چہرہ غضب آلود ہے، آنکھ بگولا ہے، کیا بات ہے، خیریت تو ہے؟ خطاب کے بیٹے مسکرانا اگرچہ کہ دشمن کے سامنے ہی کیوں نہ ہو، یہ مومن کی علامت ہے۔ شہزادی کی حدیث ہے، تم مسکراؤ مومن بھائی کے سامنے اور تم مسکراؤ ہمارے دشمن کے سامنے، تاکہ اپنے آپ کو اس کے شر سے بچاؤ، نہ کہ مومن ہم دشمن کے سامنے اخمو ہو جائے، غضب آلود ہو جائے۔ بھئی وہ تو ہے ایسا، ہمیں اب مولا کائنات کثرت الدعابہ، مولا کے بارے میں ملتا ہے کہ بہت زیادہ مولا مذاق کرتے تھے، خوش اخلاق تھے، کھلتا ہوا چہرہ تھا۔ پوچھا، اے خطاب کے بیٹے کیا بات ہے، آج پریشان لگ رہے ہو؟ کہا کہ یا علی، حذیفہ نے کچھ باتیں کہی ہے، سمجھ میں نہیں آ رہی، ایسا لگتا ہے کہ کفریات اس نے کہہ دی ہے، اگر اس نے کفر آمیز باتیں کہی ہے تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ مولا کہتے ہیں کہ حذیفہ نے کہا کیا، مولا سب جانتے ہیں لیکن حجت تمام کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ خلیفہ نے کہا، حذیفہ کہتا ہے کہ میں حق سے نفرت کرتا ہوں۔ مولا نے کہا کہ صدقہ حذیفہ، حذیفہ نے سچ کہا۔ کس طریقے سے کہا کہ قرآن نے کہا حتی اتاک الیقین، یہاں تک کہ یقین ان تک پہنچ جائے، اور یقین حتی اتاک الحق، یہاں تک کہ یقین ان تک پہنچ جائے، اور حق اور یقین اسے کہتے ہیں موت کو، موت برحق ہے، حق
موت کو حق سے تعبیر کیا گیا. ہر انسان موت سے ڈرتا ہے. حذیفہ کہتے ہیں کہ میں حق سے نفرت کرتا ہوں، یعنی حق کو ناپسند کرتا ہوں. نہ کہ حق سے مراد جو باطل کے مقابل میں ہے. حق سے مطلب موت. میں موت سے نفرت کرتا ہوں، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہر انسان کو حق ہے موت سے نفرت کرے، ورنہ ہر انسان منٹ منٹ پہ مرنا لگ جائے. نہ گاڑی چلاتے وقت بریک مارے گا، چھت پہ چڑھتے وقت رعایت نہیں کرے گا اگر موت سے اس کو کراہیت نہ ہو. ہر انسان مرتا ہوا نظر آئے گا. کہا کہ دوسرا جملہ حذیفہ نے کہا کہ میں فتنے کو چاہتا ہوں. کہا کہ صدقہ حذیفہ نے سچ کہا. کہا وہ کس طریقے سے؟ انما اموالکم و اولادکم فتنہ. قرآن کہتا ہے کہ تمہاری مال اور تمہاری اولاد یہ فتنہ، آزمائش ہے. فتنے سے مطلب وہ فتنہ نہیں کہ جو فساد و فتنے میں استعمال ہوتا ہے. فتنے سے مطلب وہ کہ جو قرآن میں استعمال ہوا، یعنی باعث محبت ہے. انسان اپنی اولاد اور اپنے مال کو چاہتا ہے. میں فتنے کو دوست رکھتا ہوں، یعنی اپنی اولاد اور مال کو چاہتا ہوں. کہا کہ تیسرا جملہ حذیفہ نے کہا کہ میں بغیر وضو کے نماز پڑھتا ہوں. کہا یہ کیسی نماز ہے کہ جو بغیر وضو کے ہو جائے؟ کہا کہ میرے بھائی، رسول اللہ کی روح پر اگر کوئی شخص درود پڑھتا ہے تو اس کے لیے وضو کی ضرورت نہیں ہے. کہا حذیفہ نے ایک جملہ کہا، میں ایک ایسے موجود کہ جو مخلوق نہیں ہے اس کی حفاظت کرتا ہوں. کہا کہ بالکل صحیح کہا. کہا کہ یا علی کس طرح ممکن ہے؟ جو چیز موجود ہو اور مخلوق نہ ہو وہ ہے قرآن. قرآن مخلوق نہیں ہے لیکن موجود ہے. حذیفہ قرآن کی حفاظت کرتے ہیں کہ جو موجود بھی ہے، غیر مخلوق بھی ہے. کہا کہ پانچواں جملہ کہ میں گواہی دیتا ہوں بغیر دیکھے، یہ کیسے ممکن ہے؟ کہا کہ صدقہ حذیفہ نے نہ رب کو دیکھا، نہ جنت کو دیکھا، نہ جہنم کو دیکھا، نہ قیامت کو دیکھا، نہ موت کو دیکھا، لیکن سب چیز کی گواہی دیتے ہیں. کہا کہ آخری جملہ تو ایسا ہے کہ اس میں تو کفر ہی کفر ہے. مولا کہتے ہیں وہ بتا کیا ہے؟ کہا حذیفہ کہتے ہیں کہ میرے پاس اس روئے زمین پر وہ ہے کہ جو آسمان پر خدا کے پاس بھی نہیں. اس میں تو خدا کی توہین ہوتی ہے. کہا کہ صدقہ حذیفہ نے اب بھی سچ کہا. کہا کہ یا علی کس طریقے سے؟ کہا کہ دیکھ، حذیفہ کے پاس بیوی بھی ہے، بچے بھی ہے، اور اس کی ضرورت خدا کو آسمانوں میں نہیں. خدا وحدہ لا شریک ہے، اسے ضرورت نہیں. یہ جملہ مولا کائنات نے کہا ہی تھا تو اس وقت خلیفہ نے جملہ کہا، کادا یہلکو ابن خطاب لولا علی ابن ابی طالب. نزدیک تھا کہ خطاب کا بیٹا ہلاک ہو جائے اگر علی ابن ابی طالب نہ ہوتے. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. آج شب جمعہ ہے اور اس عشرے کی پہلی شب جمعہ، اور شب جمعہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہم آقا حسین کو یاد کریں. اور شب جمعہ سے متعلق بہت ساری چیزیں ہیں. اب ہم کن کن چیزوں کو بیان کریں؟ زیارت کا مسئلہ ایک ہے، ابا عبداللہ الحسین کی عزاداری ایک ہے، ان پر گریہ اور بکا ایک ہے، ان کی مجالس الگ ہے، بہت سارے عناوین ہیں. لیکن کیونکہ آج پہلی محرم کا دن گزرا، عزیزو، جو قافلہ 28 رجب کو نکلا تھا وہ محرم کی دوسری تاریخ کو ایسی جگہ آ کر ٹھہرا، بس وہ ٹھہری گیا اور قیامت تک اسے وہی رہنا ہے. یہ عجیب ہے کہ دنیا کی ہر قوم اپنے سال کا آغاز خوشی اور خرمی سے کرتی ہے سوائے شیعہ قوم کے. مسلمان نہیں، صرف شیعہ قوم کا یہ اعزاز ہے کہ
کہ اپنے اسلامی سال کا آغاز وہ گریہ اور بکا اور ماتم سے کرتی ہے. اور یہ اعزاز ہے کیونکہ آپ آنسو بہا کر شہزادی کونین کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں. ان تسعد فاطمہ، امام فرماتے ہیں کیا تم ہماری دادی کے ساتھ شریک نہیں ہوں گے؟ کیا تم ہماری دادی فاطمہ زہرا کو سعادت مند نہیں کرو گے؟ تمہارے رونے سے اور تمہارے زیارت کرنے سے ہماری دادی خوشبخت ہوتی ہے. ہاں عزیزو، جب امام کا یہ کاروان چلتے چلتے ایک صحرا میں پہنچا، جانور آگے نہیں بڑھ رہا. روایت بتاتی ہے امام نے 7 جانور بدلے حجت تمام کرنے کے لیے، کوئی آگے نہیں بڑھ رہا. ان اللہ شاء ان یرا قتیلا، خدا چاہتا ہے کہ حسین کو مقتول اور شہید دیکھے. سواری آگے نہیں بڑھ رہی، حجت خدا بیٹھا ہوا ہے. ہاں عزیزو، ایک مرتبہ امام اترے، کہا عباس جاؤ اطراف کے قبیلے والوں کو بلا لاؤ. قبیلے والے آئے، اے فرزند رسول اللہ خیریت تو ہے؟ امام نے کہا کہ بتاؤ اس سرزمین کا کیا نام ہے؟ آنے والے نے کہا کہ مولا اس سے شط الفرات کہتے ہیں. امام نے کہا کہ نہیں، اس کا کوئی اور نام بھی ہوگا. دوسرے نے کہا کہ مولا اسے غازریہ بھی کہتے ہیں. امام نے کہا کہ نہیں، اس کا کوئی اور نام بھی ہوگا. تیسرا شخص کہتا ہے مولا اسے نینوا بھی کہتے ہیں. امام نے کہا کہ نہیں. ایک بوڑھا آگے بڑھتا ہے، ہاتھوں کو جوڑا، مولا میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے اس سرزمین کو کرب و بلا بھی کہتے ہیں. یہ جملہ سننا ہے. امام نے دعا کی، اللہم انی اعوذ بکا من الکرب والبلا، اے خدا حسین تجھ سے پناہ لیتا ہے کرب و بلا کی. آواز دی عباس یہیں پر ہمیں قیام کرنا ہے، سامانوں کو اتارا جائے. یہی بوڑھا آگے بڑھ کر کہتا ہے مولا میں نے اپنے بزرگوں سے نام کے علاوہ یہ چیز بھی سنی ہے کہ کوئی نبی یا نبی کا وصی اس سرزمین سے نہیں گزرا مگر یہ کہ خدا نے اسے مصیبت میں مبتلا کیا ہے. اے فرزند رسول آپ یہاں قیام نہ کریں، یہاں سے چلے جائیں ورنہ کرب و بلا آپ پر بڑھے گی. امام کہتے ہیں کہ فقط تو نے اتنا ہی جانا ہے، ارے مجھے پتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے. پھر مولا نے چند جملوں کا مرثیہ پڑھ دیا، ہا ہونا واللہ محل رکابنا، ہماری سواریاں یہاں پر باندھی جائے گی. ہا ہونا واللہ قتل و رجالنا، ہمارے مردوں کو اسی سرزمین پر قتل کیا جائے گا. پھر امام نے کہا کہ ہا ہونا واللہ ذبح اطفالنا، ارے ہمارے چھوٹے بچوں کو اسی سرزمین پر ذبح کیا جائے گا. اسی پر اکتفا نہیں کی، امام نے اور بھی جملے کہے، ہا ہونا واللہ یہی وہ جگہ ہے قسم بخدا سبیو نسائنا، ہماری عورتیں یہیں سے اسیر کی جائیں گی. ہا ہونا واللہ محل قبورنا، قسم بخدا یہ وہی جگہ ہے یہاں ہماری قبریں بنیں گی. اور امام نے بنی اسد کے قبیلے والوں سے زمین کو خریدا، پوری قیمت دی 2 شرطوں کے ساتھ. کہا کہ پہلی شرط یہ ہے جو بھی زائر اس سرزمین پر آئے اسے ہمارا مہمان بنا کر رکھنا. اللہ رے اربعین کیسی خدمت زواروں کی مولا، نجف سے چلنے والا، بغداد سے چلنے والا، مسیب سے چلنے والا، موصل سے چلنے والا کربلا کی طرف آتا ہے، چاروں طرف سے زواروں کی خدمت ہوتی ہے. کیسی نصیحت، کیسی وصیت اپنی شہادت سے پہلے اپنے ظاہروں کو یاد کیا. اور دوسری وصیت، دوسری شرط امام نے کی، اے بنی قبیلہ اسد کے لوگوں وعدہ کرو جب فوج اشکیا چلی جائے اس میدان میں ہمارے لاشیں پڑے ہوں گے، انہیں دفنا دینا. مولا آپ سے وعدہ کرتے ہیں، جاؤ اپنی عورتوں کو بھیجو
عورتیں آئی، عورتوں سے وعدہ لیا گیا پانی بھرنے کے بہانے آنا، اگر تمہارے مرد نہ آ سکے تو ہمارے لاشوں کو دفنا دینا۔ کس قدر غریب ہے حسین۔ اور کہا جاؤ اپنے بچوں کو بھیجو، چھوٹے چھوٹے بچے، اون و محمد کے ہمسن بچے، ارے ہماری قسمت فرزند رسول نے بلایا ہے۔ امام نے کہا ہے بچوں وعدہ کرو، اگر تمہارے ماں باپ فوج اشقیاء کے خوف سے گھروں سے باہر نہ نکلے تو کھیلتے کھیلتے میدان کربلا میں آنا اور مٹھیوں میں خاک لے کر ہمیں دفنا دینا۔ ارے مولا آپ کو اپنے دفن کی اتنی فکر ہے۔ ہاں عزیزو، امام کی یہ وصیت پوری ہوئی۔ چوتھے امام نے معصوم کو معصوم ہی دفناتا ہے۔ جب چوتھا امام اپنے چچا کو دفنا چکا تو ایک زمانہ آیا مولا عباس کے حرم کی مرمت کے لیے ہمارے مرجع سید محمد مہدی بحر العلوم ایک کاریگر کے ساتھ سردار میں اترے۔ مولا عباس کی قبر کی تعمیرات کرنی تھی۔ یہ معمار کہتا ہے آقا ہم نے سنا تھا مولا عباس کا قد طویل تھا، جب وہ گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو ان کے زانو گھوڑے کے کان سے لگتے تھے، اس قدر طویل قامت کے تھے مولا۔ کہا کہ ہاں یہ تم نے صحیح سنا ہے مولا، جب میں اپنی آنکھوں سے اس قبر مبارک کو دیکھ رہا ہوں یہ قبر چھوٹی سی ہے، مختصر سی ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ کسی بچے کی قبر۔ مولا وہ روایت صحیح ہے یا یہ قبر صحیح ہے؟ ایک مرتبہ شیعوں کا مرجع دیوار پر سر رکھ کر زار و قطار رونے لگا۔ ارے تیری یہ بات بھی صحیح ہے، وہ روایت بھی صحیح ہے، مولا بالآخر کس طرح؟ ایک مرتبہ کہتے ہیں تجھے کیا پتا جب میرے آقا عباس اس دنیا سے گیا تو ان کا لاشا اشقیاء نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، جس کی وجہ سے ان کی قبر۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين واجعلنا من الباكين في مجلس أضاء الحسين واحشرنا مع الزوار الحسين وادخلنا الجنة من باب الحسين اللهم أجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من خير أنصاره وأعوانه وأشيائه وأتباعه في الدنيا والآخرة ومن المقربين ماتم حسين